آئے اللہ میں دنیا کو بنا کر، دنیا کو سوار کر، مزین کر کر انسانوں کے سامنے پیش کروں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ دنیا ڈیزائن کر کے، دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، صرف جھوٹ، ایک میک اپ، ایک تزین، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر اتنا انعام کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ کتنی نعمتوں کو گنو گے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی آنکھ کے اندر پھر کتنی چیزیں، آپ کی ناک، آپ کی زبان، آپ کا منہ، آپ کے کان، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا مکان، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اللہ کی اتنی نعمت ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، میں کیا کہوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ وہ لڑکی کو کیا سمجھتے تھے؟ ذلیل۔ کیا سمجھتے تھے؟ ذلیل۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی۔ بھئی ان کے لیے تو خوشخبری نہیں ہے نا، وہ تو ذلیل سمجھ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو دفن کر دوں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ، ہم خوشخبری دیتے تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اسے خوشخبری کہہ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو ذلیل سمجھے۔ خوشخبری اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں ایسا آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ 2 والا بھی جنت میں جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ بہت ہی معزز حاضرین محفل، بزرگان قوم و ملت، ہم عمر نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ پاک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج 14ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع میں کہا جا رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جنتی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جہنمی جہنم کے اندر پھینکے جا رہے ہیں۔ جہنمی دیکھ رہے ہیں کہ جنتی خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جنت کے مزے لینے والے ہیں۔ جنت کے جو فرشتے ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ جنت کے جانے کے بعد ان کو محل مل رہے ہیں، لباس مل رہے ہیں، اچھا اچھا کھانا۔ تو جب جہنمی جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ مسلمان ہیں، یہ قرآن کی آیت، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کتنا بڑا احسان اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ مشرکین کافرین جب یہ دیکھیں گے کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور ہمیں ہکال کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پتہ ہے کیا کہیں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی دنیا کے اندر مسلمان ہوتے۔ دیکھ رہے ہیں جنت کو، دیکھ رہے ہیں جہنم کی آگ کو، ابھی پھینکا جانے والا ہے۔ آگ ہے، گرم پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے۔ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوتا، کاش ہم بھی نیک ہو گئے ہوتے، کاش ہم بھی دیندار ہو گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ جنتیوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے اور اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھیں گے تو کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون۔ کچھ بدبختوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ان کے ذہن میں ایک چیز چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ کھانا۔ کیا ہے؟ کھانا۔ ابھی افطاری کر کے آئے ہیں، اب گھر سے باہر نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، پھر گھر میں جا کر کے کھانا ہے، افطاری کے بعد پھر کھانا، چوراہے پر پھر کھانا، دوستوں کے ساتھ پھر کھانا۔ تو انسان بس کیا؟ کھاؤ اور وَيَتَمَتَّعُ، انجوائے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں ایسی زندگی ہو کہ کھانے کو ملے اور انجوائے کو؟ اور لوگ فیوچر کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، آگے چل کے میرا کیا ہونے والا ہے، آگے چل کر کے میرا کیا ہونے والا ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا گھر۔ فرمایا بدبخت یہ تین چیزیں سوچتے ہیں، کیا؟ وَيَتَمَتَّعُ، یَأْکُلُوا، بس کھانا ہے، کھانے کے بارے میں آدمی سوچتا رہتا ہے۔ وَيَتَمَتَّعُ، انجوائے۔ ہم سب آج انجوائے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، انجوائے، موج مستی، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کیا کرو؟ مزے لے لو۔ ایک لڑکا تھا، وہ سمندر کے بیچ پر سگریٹ پی رہا تھا، تو کسی اچھے آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، کہا اللہ کے بندے کیا تو اس سگریٹ میں لگا ہوا ہے، جا محنت کر، پڑھائی لکھائی کر۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ پڑھ کے کیا ہوگا؟ کہا ہائی اسکول کر، ہائی اسکول کرنے کے بعد انٹر کر۔ کہا اس کے بعد؟
BA کر لینا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے BA کے بعد؟ ماسٹر ہوتا ہے نا. دراصل عربی یہ والی تعلیم زیادہ جانتا نہیں. ماسٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کلیہ BA, اس کے بعد ماسٹر کر لینا. کہا ٹھیک ہے, پھر کہا PhD کر لینا. کہا پھر کہا شادی کر لینا. کہا پھر نوکری مل جائے گی. کہا پھر کہا بچے ہو جائیں گے. کہا پھر عیش کرنا. کہا تو ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی کیا کر رہا ہوں. تو فرمایا کچھ لوگ کیا ہیں, کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں, وَيَتَمَتَّعُ, انجوائے, اور مستقبل کے بارے میں. دیکھیے اگر آدمی ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن اس نے آخرت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, وہ آخرت کی بھی تیاری کر رہا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آدمی اگر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن وہ آخرت سے غافل نہیں ہے, اللہ سے غافل نہیں ہے, موت سے غافل نہیں ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آدمی اللہ کو بھول کر, آخرت کی فکر بھول کر, عذاب قبر کو بھول کر, موت کو بھول کر, اگر اس کی توجہ صرف دنیا کی طرف ہے, کھاؤ پیو, ایٹ ڈرنک, بی ہیپی, کھاؤ پیو, فیوچر کی پلاننگ کرو, تو یقین جانیے ایسا آدمی قرآن کی روشنی میں کیا ہے, بدبخت ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز ہے, غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر یہ سخن بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو. تو انسان کو دنیا کے اندر اللہ کی حقیقت کو نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے, بار بار سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے, قرآن کو ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے, اس کی سرکشا کی جو ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر لی ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن سے پہلے اور آسمانی کتابیں بھی اس دنیا کے اندر آئیں. جیسے اللہ نے تورات کو حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا, انجیل کو حضرت عیسیٰ پر نازل فرمایا, زبور کو حضرت داؤد پر نازل فرمایا, صحف موسیٰ کو موسیٰ پر نازل فرمایا, صحف ابراہیم کو ابراہیم پر نازل فرمایا. لیکن کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. لیکن یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے. پچھلی کتابیں بھی ہم نے نازل کی, لیکن اس کے اندر رد و بدل ہو گیا, اس کے اندر انحراف ہو گیا, معنی بدل دیے گئے, الفاظ بدل دیے گئے, مسئلے بدل دیے گئے, احکام بدل دیے گئے. لیکن اس قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور قیامت تک اس قرآن سے ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتا ہے, ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, ایک جملہ بھی نہیں بدل سکتا ہے, ایک صورت بھی نہیں بدل سکتی ہے, کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی خود قرآن کا نازل کرنے والا لے رہا ہے. اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ, پچھلے لوگوں کی جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین پہ تھی, ان کے حاملین پر, اس قوم پر. لیکن اس کتاب کے اندر انحراف ہوا, قرآن کی اللہ نے کہا ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے. معلوم یہ چلا کہ قرآن کے اندر انحراف نہیں ہو سکتا ہے. انحراف کا مطلب گڑبڑی, کوئی چیز بدلی نہیں جا سکتی ہے. قرآن کے اندر انحراف نہیں ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کو ماننے والے منحرف ضرور ہو سکتے ہیں, قرآن کے ماننے والے بگڑ ضرور سکتے ہیں, قرآن کے ماننے والے قرآن کی تعویلات غلط کر سکتے ہیں. ایک بڑا پیارا نقطہ یہ لے کر کے جاؤ, لکھ لیا کرو, کاغذ پر لکھ لیا کرو. یہ چیزیں ہمیشہ ملنے والی نہیں ہے. ہم لوگ یاد کرتے ہیں کاش پہلے ہم نے یہ چیز اپنے استاد سے لکھی ہوتی تو آج ہمیں بڑا فائدہ ہوتا. کبھی کوئی چیز اچھی دیکھو فوراً نوٹ کر لیا کرو, اور نوٹ نہیں کر پاتے ہو ذہن میں بٹھاؤ, گھر جا کے لکھ لیا کرو اسے. اللہ نے کس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ بولو, قرآن کی. مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری
نہیں لیے. معلوم یہ چلا اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے تو انہیں قرآن سے جڑنا پڑے گا, قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. قرآن سے جڑیے, قرآن سے میرے بھائیوں, قرآن سے جڑیے. قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں لوگ اتنا غلط عربی زبان اتنی نازک زبان ہے, اگر آپ حرف کی, زیر کی, زبر کی, حلق کی, حلق کے باہر کی ایک چیز کو بھی مسٹیک کر دیں معنی بدل جاتا ہے. آج ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, سمجھنا تو دور کی چیز ہے, سمجھنا تو دور کی چیز ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. پوچھو ادغام کسے کہتے ہیں, غنہ کسے کہتے ہیں, قلقلہ کسے کہتے ہیں, اخفا کسے کہتے ہیں, آپ لوگوں میں کون بتا پائے گا؟ ہم اتنے بغیرت ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں عظیم کتاب دی ہے ہمیں اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, پھر ہم روتے ہیں کہ آج دنیا ہم پر ظلم کر رہی ہے. اپنی زندگی میں, اپنے روزمرہ میں ٹائم ایسا نکالو, کسی حافظ کے پاس جاؤ پڑھنے کے لیے. آپ کی عمر اگر بڑی ہو گئی ہے, آپ 30-35 سال کے ہو گئے ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, کسی حافظ کو اپنے پاس بلایا کرو, اس کے پاس جایا کرو, کم سے کم قرآن پڑھنا تو سیکھ لو, اللہ کی کتاب پڑھنا تو سیکھ لو. تو فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیتے ہیں؟ ہم خود لیتے ہیں. اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے, سمجھنا. اچھا ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو, آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ وقت زیادہ چلا جائے گا. کبھی کبھی دیکھتے ہو کہ آسمان سے ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے, آسمان سے ہم کہتے ہیں وہ ٹوٹتا ہوا تارا ہے, لیکن وہ ٹوٹتا ہوا تارا نہیں ہے. وہ شیطان جو اوپر جاتے ہیں آسمانوں پر, پیچھے سے فرشتے ان کو دوڑاتے ہیں, یا ایک شعلے کی شکل میں ان کو دوڑایا جاتا ہے. تو یہ ٹوٹتا ہوا تارا نہیں ہوتا, در حقیقت وہ شیطان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ فرماتا ہے ساری چیزوں کی جو خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. بارش برسانے والا کون؟ اللہ. بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ اللہ. آپ کو کھلانے والا, آپ کو صحت دینے والا, آپ کو کمزوری دینے والا, آپ کو آنکھیں دینے والا, آپ کی روزمرہ کی زندگی میں سہولت دینے والا. اللہ فرماتا ہے دنیا کے خزانے ہمارے ہیں, ہم لوگوں کو دیتے ہیں, مال ہم دیتے ہیں, بیٹا بیٹی ہم دیتے ہیں, ہم لوگوں کو بڑے بڑے بنگلے دیتے ہیں, ساری چیزیں ہمارے خزانے میں سے ہیں, اور ہم لوگوں کو اتنا ہی دیتے ہیں الا بقدر معلوم, جتنا ہم نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے. معلوم یہ چلا کہ جتنا تقدیر کے اندر ہے اتنا آپ کو ضرور مل کر کے رہے گا. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کام ہے محنت کرنا, صلہ دینا اللہ کا کام ہے. فرمایا الا بقدر معلوم, تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں مقدور کر دیا ہے, جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. اگر 2 روٹی لکھی ہے تو وہ ملے گی, کوئی چھین نہیں سکتا ہے, اور اگر 1 روٹی لکھی ہے تمہیں ہر حال میں ملے گی. تو جتنا تقدیر میں لکھا ہے, جتنا مال لکھا ہے وہ ملے گا, جتنا بڑا گھر لکھا ہے وہ ملے گا, ابھی نہیں تو بعد میں, لیکن جتنا تقدیر میں ہے اس سے کم نہیں ملے گا, نہ اس سے زیادہ ملے گا. تو بتایا گیا کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں, اور کتنا دیتے ہیں؟ الا بقدر معلوم, جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کیسے پیدا کیا, والجان, جنات کو, کیونکہ شیطان جو تھا کیا تھا؟ جنات تھا. خلقناہ من قبل من نار السموم, اللہ تعالیٰ نے آگ سے کس کو بنایا؟ شیطان کو. اور مٹی سے کس کو بنایا؟ انسان کو. فرمایا سجدہ کر آدم کو, کہا اللہ سجدہ نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے. اس کو کس سے بنایا؟ مٹی سے, مجھے آگ سے. اور آگ جب جلتی ہے تو اس کی لپٹیں اوپر کی طرف جاتی ہیں, مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. لیکن وہ یہ بھول گیا تھا
کہ آدم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. شیطان یہ بھول گیا ہے. اللہ نے فرمایا اب میری جنت سے نکل جا. کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. بتاؤ دنیا کے اندر سب سے خراب کون ہے؟ کون ہے دنیا کے اندر سب سے خراب؟ کون ہے؟ شیطان ہے. کون ہے؟ اس سے بھی خراب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن شیطان اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آئے میرے پروردگار, قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے, اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے, ٹائم دے دے. میں آدم کو ورغلاؤں گا, اس کو بہکاؤں گا. آئے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مہلت دے دی, ہم نے ٹائم دے دیا, قیامت تک کے لیے شیطان کو مہلت دے دی گئی. ہمیں بہکا رہا ہے, ورغلا رہا ہے. اور کیسے بہکا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے, شیطان کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم, آئے اللہ میں دنیا کو بنا کر, دنیا کو سوار کر, مزین کر کر انسانوں کے سامنے پیش کروں گا اور انہیں گمراہ کروں گا. دنیا ڈیزائن کر کے, دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. آج یہی تو ہو رہا ہے, صرف جھوٹ, ایک میک اپ, ایک تزین, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اچھا بتاؤ فلم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ فلم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو بیوی بنی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت میں بیوی نہیں ہوتی ہے, جو بھائی بنا ہوتا ہے وہ در حقیقت بھائی نہیں ہے. کود رہا ہے, وہ کود رہا ہے. فلم میں دیکھتے نہیں کچھ چھت سے کود رہا ہے, کیا کودتا ہے وہ ہے؟ مار رہا ہے, مارنے کی آواز آ رہی ہے. ارے حقیقت میں مارو تو آواز نہیں آتی ہے, وہاں آواز آ رہی ہے. تو سب کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ تزین, میک اپ کر دیا, فلم بن گئی. پریشان ہے لوگ, کوئی لڑ رہا ہے ٹکٹ لینے کے لیے, اور جو بیچارے بنائے ہیں وہ کتنے پیسے والے ہیں. بھئی فلم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا آج دیوانی ہے. تو آپ دیکھیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی اصل نہیں ہے, صرف ڈرامہ, تزین کاری, صرف میک اپ, جھوٹ, فریب. آج دنیا کتنا اس کے پیچھے دیوانی ہے. مسلم کنٹریز کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. صرف ہمارے اور آپ کے یہاں کا معاملہ نہیں ہے, ہر جگہ کا معاملہ ہے. یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے. تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ میں دنیا کو مزین کر دوں گا. اس کے بعد دیکھو دنیا کے اندر جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ایک تو آدمی نعمت سے بور ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدمی نعمت سے بور ہو جاتا ہے. اور دوسرا کسی نعمت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے, کہیں یہ نعمت ختم نہ ہو جائے. آپ لوگوں کے پاس موبائل ہوں گے, اچھے اچھے موبائل ہوں گے, 30-30 ہزار کے, 40 ہزار کے. جب آپ نے اس کو نہیں خریدا تھا تو کتنا آپ تڑپتے تھے موبائل کے لیے, اور جب خرید کر لائے تو ایک مہینے کے اندر اس کی اہمیت آپ کی نظروں سے گر گئی. گری یا نہیں گری؟ آپ بور ہو گئے اب موبائل سے. تو نعمت جب ملتی ہے تو آدمی نعمت سے کیا ہوتا ہے؟ بور ہو جاتا ہے. اور نعمت کا ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہیں یہ نعمت چلی نہ جائے, کہیں میرا پیسہ ڈوب نہ جائے, کہیں میں کنگال نہ ہو جاؤں. اتنی محنت سے جو میں نے کاروبار کھڑا کیا ہے کہیں وہ میرا کاروبار فلاپ نہ ہو جائے. تو دنیا کے اندر ایک تو آدمی نعمت سے بور ہو جاتا ہے اور ایک نعمت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو جو نعمت دے گا, کبھی بھی جنتی اس نعمت سے بور نہیں ہوں گے. کبھی جنتی نعمت سے بور نہیں ہوں گے. دودھ کی نہر, شراب کی نہر, پانی کی نہر, شہد کی نہر, جنتی بور نہیں ہوں گے, خوب پئیں گے. اور وما ہم منہا بمخرجین,
اور کبھی جنت سے جنتیوں کو نکالا نہیں جائے گا. ایک بار جو داخل ہو گیا, ایک بار جو آ گیا بے مخرجین, پھر کبھی جنتیوں کو نکالا نہیں جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, جنتی جنت میں کسی چیز سے بور نہیں ہوں گے اور ان کو کس جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں جو ڈیول ہیں, دہرائی جاتی ہیں بار بار. والقرآن العظیم, اور قرآن دیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں 7 المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے, کیونکہ اس کو بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر 2 معنی پایا جاتا ہے, ڈیول چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں, ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پہلی آیت کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں اللہ کی ربوبیت, پہلے اللہ کی کیا ہے؟ الوہیت ہے, اور اس کے بعد اللہ کی ربوبیت ہے. 2 چیزیں پائی گئی. الرحمن الرحیم, رحمان ساری دنیا پر رحم کرنے والا, اور رحیم اس کی رحمت خاص ہے کس کے لیے؟ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے. رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ, اللہ رحمان ہے دنیا کے لیے اور رحیم ہے آخرت کے لیے, قیامت کے دن کے لیے. مالک یوم الدین, اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں. دیکھیے مالک یوم الدین ہم لوگ پڑھتے ہیں, ملک یوم الدین بھی پڑھنا جائز ہے. یہ دونوں قرأت ہیں, مالک یوم الدین, ملک یوم الدین. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے, ملک یوم الدین مالک یوم الدین قیامت کے دن کا پورا مالک ہے, ملک یوم الدین قیامت کے دن کا وہ بادشاہ ہے. 2 چیزیں اس کے اندر بھی پائی گئیں. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اس کے اندر بھی 2 چیزیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. راستے 2 ہیں, راستے 2 ہیں. ایک تو دنیا کا راستہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام, اسلام پر چلا. اور ایک راستہ کہاں ہے؟ قیامت کا, پل صراط. وہ کیا ہے؟ پل صراط. اس میں بھی 2 چیزیں پائی گئیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو اس کے اندر بھی 2 چیزیں پائی گئیں. تو یہ کیا ہے؟ 7 المثانی ہے. سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے اور جس کے اندر ڈیول معنی پایا جاتا ہے. اس کے بعد بہت پیاری بات بتائی جا رہی ہے, بہت غور سے سنو. ٹینشن زیادہ ہوتی ہے آج کل, لوگ ٹینشن کا بڑا شکار ہیں. ہر آدمی ٹینشن کے اندر مبتلا ہے, کام نہیں چل رہا ہے, بیوی سے پریشان ہے, بچوں سے پریشان ہے, کسی سے پریشان نہیں ہے آدمی, پھر بھی ٹینشن میں ہے. آدمی کیا ہے؟ کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں, پھر بھی ٹینشن میں ہے. ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو. یہ ٹینشن کا علاج ہے. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کا ذکر کرو اور نمازیں پڑھو, نوافل کا اہتمام کرو, آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ گھوڑے, خچر اور گدھے. خچر کسے کہتے ہیں؟ جو گھوڑے سے تھوڑا نیچا ہو اور گدھے سے تھوڑا سا اونچا ہو, تو وہ خچر ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے والخیل والبغال, کہ گھوڑے, خچر اور گدھے لترکبوہا, یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ تم اس کی کیا کرو؟ سواری کرو. یہ کس لیے ہیں؟ سواری کرنے کے لیے. اللہ نے اس کو سواری بنایا ہے تمہارے لیے.
اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سواریاں ایسی بھی پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ہوائی جہاز، اتنی جو لگزریہ گاڑیاں اس وقت ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، یہ ہوائی جہاز، یہ ہیلی کاپٹر، قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کیا، یہ گھوڑے، یہ گدھے اور یہ خچر یہ تمہاری سواری کے لیے ہیں، اور کچھ ایسی بھی سواریاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، لیکن تم اسے جانتے نہیں ہو۔ کے اندر ساری سواریاں آ گئیں، وہ جہاز ہو، کار ہو، ہیلی کاپٹر ہو، ٹرین ہو، جو کچھ بھی ہو، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں بڑا پیارا، یہاں سفر کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہوتا ہے، میں ایک بہت پیاری بات کہوں گا، پہلے پوری بات غور سے سنیے گا تب آپ کو آنے والی بات سمجھ میں آ پائے گی، ورنہ نہیں آ پائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، سفر آپ کتنا بھی اچھا کر لیں لیکن سفر کیا ہوتا ہے؟ سفر ہوتا ہے۔ سفر کے اندر پریشانی ہوتی ہے، کتنا بھی لگزریس فرسٹ کلاس کا سفر کر لیں لیکن سفر میں ہر حال میں پریشانی ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفر کیا ہے؟ یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ ٹرین میں جاؤ وہاں بھی پریشانی، بس میں جاؤ، ہماری بسوں کا کیا حال ہے، وہاں اور بھی زیادہ پریشانی، فلائٹ میں جاؤ وہاں اور بھی زیادہ، پہلے جاؤ تو پولیس والے کو اپنا ٹکٹ دکھاؤ، پھر اس کو اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ، پھر اندر جاؤ، بورڈنگ پاس لو، آپ کے پاس سامان ہے، ہاں یہ سامان ہے یہ لو، پھر جاؤ، پھر ہاتھ پاؤں ایسے کرو، وہ پوری تلاشی لے گا، جوتے اتار دو، ٹوپی اتار دو، کوٹ اتار دو، شیروانی اتار دو، تلاشی دو، پھر 3-4 گھنٹے ویٹ کرو۔ تو فلائٹ کا سفر بہت زیادہ، یہ مت سمجھیے کہ بہت آسان ہے، اور میری سمجھ سے دنیا کے اندر فلائٹ سے زیادہ خطرناک سفر کوئی سفر، آپ تو لقمہ اجل ہے وہاں پر، آسمان میں اڑ رہے ہیں، ہلکی سی چوک آپ تباہ، آپ کی تو باڈی بھی نہیں ملے گی جناب، کار کے اندر تو 2-3 بار کال الٹے گی، یہاں گرو گے وہاں گرو گے، سر پھٹے گا، خون نکلے گا، تھوڑی بہت سانس رہنے کا چانس تب بھی ہے، لیکن جہاز کے اندر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ایک بار گئے تو پھر چلے گئے۔ بڑا خطرناک سفر ہے فلائٹ کا، اور یہ تو میں جانتا ہوں کتنا خطرناک ہے، بڑا خطرناک۔ میں چھوڑ چکا تھا سفر کرنا تقریباً آج سے 2-2.5 سال پہلے، گوا سے دلی جا رہا تھا، اتنا خطرناک سفر، اللہ کی قسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ فلائٹ چل رہی ہے، اچانک ایسے ہو گئی، اچانک ایسے لگ نہیں رہا تھا کہ دلی پہنچ پائیں گے۔ میں اکیلا نہیں تھا، وہ جو پچھلے سال تفسیر کے لیے آئے تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے، پوری فلائٹ کے اندر چیخ پکار، میں بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، اب لگ رہا ہے کہ کام ختم ہو گیا۔ کام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ خیر اللہ نے حفاظت فرمائی اور خیریت سے دلی پہنچ گئی۔ تو معلوم یہ پہلے ڈر نہیں لگتا تھا لیکن اس کے بعد سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور یہ سوچا تھا کہ اب فلائٹ سے نہیں جاؤں گا، جہاں جاؤں گا ٹرین سے، لیکن پھر سوچا کہ موت تو آنا ہی ہے تو ٹرین میں بھی آ سکتی ہے، لہٰذا پھر چلو۔ لیکن آج بھی جب جاتا ہوں تو بہت ڈرتا ہوں فلائٹ، میری اپنا ذاتی بات بتا رہا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ تو یہ سفر آسان سفر نہیں، کوئی بھی سفر آسان نہیں ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ السفر قطعۃ من العذاب، عذاب کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہے۔ جو بتانا چاہتا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر جو دنیا کا سفر ہے، السفر قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم اس شہر سے اس شہر جا رہے ہیں، ہم حیدرآباد سے دلی جا رہے ہیں، کرنول سے حیدرآباد جا رہے ہیں، حیدرآباد سے کرنول آ رہے ہیں، یہ کیا ہے سفر؟ اس میں تکلیف ہوتی ہے، یہ تو دنیا کا سفر ہے۔ جب بندہ اس دنیا فانی سے آخرت کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کو اس سفر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ، یہ باتیں ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، یہ باتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جب دنیا کے سفر کا یہ حال ہے تو وہ سفر جب بندہ اس دار فانی سے اس جہان میں جاتا ہے
جس جہان میں کبھی موت نہیں آئے گی، جب اس دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے تو اس کے سفر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جی ہاں، بڑا خطرناک سفر ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ یہاں فلائٹ میں پائلٹ ہوتے ہیں، موت بھی آئے گی تو اس کا بھی ایک پائلٹ ہوگا۔ حافظ صاحب صبح فجر کے اندر یہ آیت پڑھ رہے تھے، پائلٹ ہوگا، کرو ممبر بھی ہیں وہاں، کون ہے؟ اور فرشتے وہ لینے آئے ہیں، آؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نیک روح نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نیک نہیں ہے تو کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے بری روح، اے بدکار روح نکل، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اور وہاں آپ اپنا سوٹ کیس نہیں لے جا سکتے ہیں، وہاں کوئی سامان نہیں، صرف سفید کپڑوں میں جو آپ پہنے ہوئے ہیں اسی کپڑے میں آپ جا رہے ہیں، اسی کپڑے میں آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سفر جب دنیا کا اتنا پریشان اور اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے تو اندازہ لگائیں سفر جب آدمی دنیا سے آخرت کی طرف کرتا ہے تو وہ سفر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر اتنا انعام کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ کتنی نعمتوں کو گنو گے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی آنکھ کے اندر پھر کتنی چیزیں، آپ کی ناک، آپ کی زبان، آپ کا منہ، آپ کے کان، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا مکان، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اللہ کی اتنی نعمت ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، میں کیا کہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اب بہت اہم بات، ٹھیک ہے، سناؤں؟ سب تیار ہیں؟ ذہن حاضر ہے؟ پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر زیادہ اچھا لگے گا، زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ عرب میں جب کبھی کسی کے لڑکی پیدا ہوتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کو بتایا جاتا تھا تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تیری بیوی نے بچی کو جنا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ، جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، مسودہ وہو کظیم، اور وہ بڑا پریشان ہو جاتا تھا۔ جب بتایا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، چہرہ کالا ہو جاتا تھا، اور یتوارا من القوم، سماج سے، برادری سے منہ چھپا کے یہاں وہاں بھاگ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، اپنے قوم کے لوگوں سے چھپا پھرتا تھا، کہیں یہ تانا نہ دیں، یہ ذلیل نہ کریں، اور سوچتا تھا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون، میں ذلت کے ساتھ کیسے جیوں گا، یہ ذلیل لڑکی میرے گھر میں پیدا ہو گئی، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور وہ اپنے بچی کو زمین کے اندر درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اپنی بچی کو ذلت کے سارے اس کے ساتھ رہوں یا اپنی بچی کو درگور کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا تھا جو وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بڑی معیوب لڑکی سمجھا جاتا تھا کسی گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے۔ اچھا، وہ لڑکی کو کیا سمجھتے تھے؟ ذلیل۔ کیا سمجھتے تھے؟ ذلیل۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ،
جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی. بھائی ان کے لیے تو خوشخبری نہیں ہے نا, وہ تو ذلیل سمجھ رہے ہیں اپنی بیٹی کو دفن کر دوں. اللہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ, ہم خوشخبری دیتے تھے. تو معلوم یہ چلا کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے, بشارت ہوتی ہے, خوشخبری ہوتی ہے, کیونکہ اللہ اسے خوشخبری کہہ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو ذلیل سمجھے. خوشخبری اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں ایسا آدمی جنت کے اندر جائے گا. فرمایا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 ہو تو آپ نے فرمایا کہ 2 والا بھی جنت میں جائے گا. اور حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کر لے, ان کو اچھی دینداری سکھا دے اور ان کی شادی کر لے, ایسا باپ اور اللہ کے رسول قیامت کے دن ایسے ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں. بشرا, یہ لڑکی کیا ہے, خوشخبری ہے. اور مشاہدہ ہے, یہ مشاہدہ ہے جن گھروں کے اندر لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس گھر کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے. یہ مشاہدہ ہے. جس گھر کے اندر لڑکیاں زیادہ ہوں یا جس کی پہلی لڑکی ہو تو اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے, اس کے گھر میں آرام ہوتا ہے, اور ماں کو بھی بہت زیادہ کیا ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. تو یہ لڑکی کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے, اللہ کی طرف سے برکت ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ عقیقہ کتنے جانور دینا ہے عقیقے میں؟ اور لڑکی ہو تو کتنی بڑی رحمت ہے بھائی. جیسے ہی آئی باپ کا کیا کیا, خرچہ بچا لیا, 1 جانور بچا لیا. تو یہ رحمت نہیں؟ فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے چھپتے تھے اور کہتے تھے میں اس کو دفن کر دوں. دفن بھی کر دیا کرتے تھے. بہت سے واقعات ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. اب ایک مفسر کیا کہتا ہے, بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. ایک مفسر کہتا ہے جس طرح وہ زمانے جاہلیت میں لڑکی کو ذلیل سمجھتے تھے, عورت کو ذلیل سمجھتے تھے, اگر آج کے وقت میں کسی گھر میں لڑکی کو ذلیل سمجھا جائے یا اس کو ذلیل کیا جائے, اس کی عزت کو تار تار کیا جائے, تو ایسا گھر زمانے جاہلیت کا گھر ہے. اگر کوئی ساس اپنی بہو کو پریشان کر رہی ہے, اس کو ذلیل کر رہی ہے, وہ گھر زمانے جاہلیت کا گھر ہے. کوئی ننند اگر اپنے گھر کی لڑکی کو اور اپنے بھائی کی بیوی کو ذلیل کر رہی ہے, اس کا گھر زمانے جاہلیت کا گھر ہے. معلوم یہ چلا کہ جس گھر میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے وہ گھر کیسا ہے, زمانے جاہلیت کا گھر ہے. ایک مفسر بہت اچھی بات کہتا ہے. تو عورتوں کا خیال رکھو, عورتوں کی عزت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلیکم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو, اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے, اور دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے, نیک بیوی ہے, نیک عورت ہے. آخری بات انشاءاللہ کر کے بات ختم کرتے ہیں, آخری بات کر کے بات ختم کریں گے. اللہ فرماتا ہے, اللہ نے ایک مثال دی ہے اپنی قدرت کی. دیکھو بھینس, گائے, بکری کیا کھاتا ہے, چارہ کھاتا ہے, اور جب چارہ ان کے جسم میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, خون بنتا ہے اور گوبر بنتا ہے, اور بیچ سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ نکالتا ہے. اور کیسا خالص, اس کے جسم کے اندر خون بھی ہے, گوبر بھی ہے, لیکن اس دودھ کے اندر بدبو نہیں آتی ہے, اس دودھ کے اندر خون نہیں آتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں تو اور کیا ہے میرے پیارے بھائیوں. لیکن وقت ہو گیا ہے, ورنہ اور اس پر بیان کرتا. آئیے ایک آخری آیت سن کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کی فرما برداری ہوتی کیسی ہے, اللہ کی فرما برداری ہوتی کیسی ہے, یہ دیکھنا ہے تو ایک شہد کی مکھی سے دیکھو, ایک شہد کی مکھی سے سیکھو. شہد کی مکھی جانتے ہیں صرف 3 جگہ گھر بناتی ہے, اور کہیں گھر 3 جگہ چھتے بناتی ہے. مدھو مکھی, بٹر فلائی, شہد کی مکھی, اور اللہ نے اس کو 3 ہی جگہ بنانے کا حکم دیا ہے, ایک پہاڑ پر. اچھا ایک نقطہ اور بتاؤں, نر مکھی کبھی چھتا نہیں بناتی ہے, ہمیشہ مادہ مکھی بناتی ہے. اللہ نے اسی کا قرآن میں ذکر فرمایا. تو 3 جگہ مکھی چھتا بناتی ہے, پہاڑ پر, پیڑ پر, اور جو اوپر کی چھت وغیرہ ہوتی ہے
وہاں پر شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے. اس کے علاوہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے شہد کی مکھی نے کہیں اپنا چھتا بنایا ہو, کیونکہ اللہ نے اس کو اسی کا حکم دیا ہے. تو ایسی فرما برداری کرو جیسے کہ شہد کی مکھی کرتی ہے. اور یہ جو سورت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, جس کی تفسیر ہو رہی ہے, اس سورت کا نام جانتے کیا ہے؟ سورۃ النحل. نحل کا معنی ہی ہوتا ہے شہد کی مکھی. تو یہ شہد کی مکھی کے اوپر تھا. ایک چیز اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. دیکھیے, آدمی جب دن بھر ٹینشن کام دھندا, لیکن جب شام کو گھر پہ جاتا ہے تو اسے آرام ملتا ہے. ملتا نہیں ملتا ہے؟ آدمی سعودی عرب چلا جائے, سعودی عرب کمائے, لیکن اسے وہاں وہ سکون نہیں مل سکتا ہے جو اس کو اس کے اپنے گھر میں ملے گا. اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر بنائے ہیں. کیوں سکنا؟ تاکہ تم اپنے گھر میں کیا کرو؟ سکون حاصل کرو. تو یہ گھر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ 14ویں پارے کا مختصر اس کی چند آیتوں کا خلاصہ اور اس کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.